بڑا ہی اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اے اہل ایمان، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اس رزق میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہ لگو اے ایمان والو، جو پاکیزہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس رزق میں سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ عظیم و برتر نے رزق حلال کو کھانے کا حکم دیا ہے، اور یہ ایسا حکم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے رسولوں کو اور ان کی امتوں کو، یعنی عام انسانوں کو، اس حکم میں جمع کر دیا ہے۔ جو حکم رسولوں کے لیے ہے وہی حکم عام انسانوں کے لیے ہے، جو حکم عام انسانوں کے لیے ہے وہی حکم رسولوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے، نبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ، پاک حلال مال وہ کھاؤ، ناپاک اور حرام نہ کھاؤ۔ اور یہی اللہ تعالی نے امتیوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اور اس سے اوپر دو آیتیں چھوڑ کے اللہ تعالی نے عام لوگوں کو خطاب کیا، یہاں تو ایمان والوں کو خطاب کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اور اوپر جو آیت ہے اس میں ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال اور طیب مال ہے وہ کھاؤ۔ اور اس کے آگے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، رزق کے معاملے میں شیطان کے پیچھے نہ لگنا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو متعدد آیات میں حکم دیا ہے کہ ایمان والو، اے لوگو حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ، اے رسولو حلال پاکیزہ مال کھاؤ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ مال کو کھانے کا جو بار بار حکم دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے اور سفر کر کے وہ اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے، سفر کرنے کی وجہ سے اس کے بال مٹی کے ساتھ اٹے ہوئے ہیں، بڑا گندا بال، اور اس کا لباس بوسیدہ ہو چکا ہے، سفر کی وجہ سے گھس چکا ہے، پھٹنے کے قریب ہے۔ تو اس حالت میں وہ سفر کر کے، لمبا سفر کر کے اللہ رب العالمین کے گھر میں پہنچتا ہے، اور وہاں پر جا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے تیری کوئی حاضری قبول نہیں، حالانکہ وہ بڑا لمبا سفر کر کے گیا، بڑے لمبے اخراجات کر کے گیا، پیسے خرچ کر کے گیا، لاکھوں روپیہ، آج کے دور میں لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے اللہ کے گھر میں جانے کے لیے، تو اس نے لاکھوں روپیہ لگایا، محنتیں کی، کوشش کی، سفر کی، صعوبتیں تکلیفیں برداشت کی، اور اللہ کے گھر میں پہنچا، کہتا ہے لبیک میں حاضر ہو گیا۔ آگے سے جواب ملتا ہے لا لبیک، تیری کوئی حاضری نہیں۔ کیوں میری حاضری کیوں نہیں؟ جواب آتا ہے مطعمک حرام وملبسک حرام وغوذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، تیرا کھانا حرام کی کمائی سے، تیرا پینا حرام کی کمائی سے، تیری غذا حرام کی کمائی سے،
تیرا لباس حرام کی کمائی سے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جب تیرے جسم پر بھی حرام کی کمائی، تیرے اندر بھی حرام کی کمائی، تیری غذا بھی حرام کی کمائی سے، تیرا لباس بھی حرام کی کمائی سے، تیرے سفر کے اخراجات بھی حرام کی کمائی سے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو بتا تیری عبادت کس طرح قبول کی جائے، تیری دعائیں کس طرح قبول کی جائے، تیری حاضری کس طرح قبول کی جائے۔ حضرات، حرام کا مال انسان جو کھاتا ہے وہ اس بات کو بخوبی یاد رکھے کہ اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عبادات قابل قبول ہوتی نہیں ہیں۔ شرک کی وجہ سے کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ جو بندہ شرک کرتا ہے وہ جتنی مرضی عبادتیں کر لے، اس کی ساری عبادتیں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بدعت، جو بندہ بدعت کرتا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر کے نیا دین بناتا ہے، تو ایسے بندے کے اعمال بھی رد کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ رزق حلال، رزق حلال جو بندہ نہیں کھاتا، رزق حلال جو بندہ نہیں کماتا، ایسے انسان کی عبادات بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کا صدقہ و خیرات۔ صدقے کے بارے میں بڑے مشہور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صدقۃ من غلول، غلول غل سے ہے، خیانت، بے ایمانی، فراڈ، دھوکہ، یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، جھوٹ۔ تو فرمایا غل، خیانت والی کمائی، یعنی مال حرام کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ لا تقبل صدقۃ من غلول، مال حرام سے، حرام کی کمائی سے، خیانت والی کمائی سے، جھوٹ، بے ایمانی، فراڈ، دھوکہ، دو نمبری، سود کا مال، فرمایا اس کی کمائی سے کیا ہوا صدقہ اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے۔ تو رزق حلال بہت ضروری ہے۔ رزق حلال اگر انسان نہیں کماتا، یہ جو ہمارا کرنسی ہے نا، ہماری نوٹ جو ہے، اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ یہ جملہ بالکل درست ہے، رزق حلال عین عبادت ہے، یہ جملہ بالکل درست ہے۔ درست کس طرح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رزق حلال کما کے اپنی بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، اب بیوی بچوں کو کھلانا اس کی ذمہ داری ہے نا، وہ کوئی احسان تو نہیں کر رہا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، لباس پہنا رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، کوئی احسان نہیں کر رہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رزق حلال کما کے جو بندہ اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، اللہ تعالی وہ بھی اس کا صدقہ لکھ دیتے ہیں۔ تو صدقہ کرنا کیا ہے؟ عبادت۔ تو شرط یہ ہے کہ رزق حلال کما کے بیوی بچوں کو کھلائے، یہ بھی اس کا صدقہ لکھا جائے گا۔ کیوں؟ رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کے حوالے سے بڑی مثال دے کے بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا مومن آدمی کا ہر عمل صدقہ، یعنی وہ باعث اجر ہے، ہر عمل، مومن آدمی کا ہر عمل باعث اجر ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اگر اپنی بیوی کے پاس اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے تو اس کا وہ بھی عمل باعث اجر لکھا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اپنی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کے پاس گیا، اپنی خواہش کی خاطر، تو کیا یہ بھی اجر کا باعث ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ حرام جگہ پر اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ فرمایا ہوگا۔ اللہ کے رسول گناہ تو اس کو ہوگا، تو فرمایا جب وہ حرام جگہ پر اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس کو گناہ ہوگا، تو جب وہ حلال جگہ پر اپنی خواہش پوری کرے گا تو اس کو اجر کیوں نہیں ملے گا؟ تو مومن آدمی کا ہر عمل باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق
تو اس لیے رزق حلال بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور ساری کائنات کے لوگوں کو حکم دیا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب مال کھاؤ۔ اور شیطان تم کو برگلائے گا، پھسلائے گا کہ تم یہ کر لو، وہ کر لو، مال زیادہ آ جائے گا، پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ لگنا، اس کے پیچھے لگ کے حرام نہ کمانا، حرام نہ کھانا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تھوڑا کھا لینا، حلال کھانا، حلال کھانا عبادت ہے، باعث اجر ہے، اور تمہاری قبولیت، تمہارے اعمال کی، تمہاری عبادات کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے واشکروا للہ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر ادا کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ تم پر کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔